اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس جہان میں بھیجا ہے کہ نہیں؟ اب کسی کے بھیجے میں آئے یا نہ آئے، لیکن رب نے بھیجا ہے۔ رب نے ساری دنیا سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، جہاں اپنے حبیب کو بھیجا۔ اور جانتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں، رب ارشاد فرما رہا ہے، وہی رب ارشاد فرما رہا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور بلد امین کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 قسمیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں، مجھے 5 قسم نظر آتی کہ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین کی قسم، اور چوتھی 5ویں قسم اٹھاتے ہوئے رب ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، کہ قد پر لام لگا کر کے یہ قسم اٹھاتے ہوئے رب ارشاد فرما رہا ہے کہ ساری دھرتی میں رب نے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا۔ اور جانتے ہیں یہ رب نے پہلی مرتبہ نہیں چنا، رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے حضرت آدم کو چنا، اور صرف آدم کو نہیں چنا بلکہ نوح کو چنا، شیث کو چنا، الیاس کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، ادریس کو چنا، یعقوب کو چنا۔ اور جانتے ہیں جن کو چنا ان کے بارے میں کیا فرمایا ارشاد رب نے کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا، جن کو چنا ان کے بارے میں کیا کہا؟ آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، شیث اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، سلیمان اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ، ایوب اصطفیٰ، یونس اصطفیٰ۔ اور جانتے ہیں پھر اصطفیٰ میں جس کو چنا، پھر یہیں پر معاملہ نہیں تھما، بلکہ پھر کسے چنا؟ اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، عیسیٰ اصطفیٰ، اور پھر ان اصطفیٰ میں جسے چنا اسے فرمایا یہ ہے میرا مصطفیٰ۔ تو رب نے ساری دھرتی میں عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، اور جب انہیں چنا تو انہیں اصطفیٰ نہیں فرمایا بلکہ مصطفیٰ فرمایا۔ اور جانتے ہیں ایک بات بتا دیں، آج تو ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جسے جو یہ کہتی ہے میرا مصطفیٰ کو نور نہیں مانتی ہے، بات کی نہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ختم کر دوں؟ میں زبردستی نہیں بولتا، جانتے ہیں میں اس گلاس کو نہیں بھرتا جو پہلے سے بھر دیا گیا۔ مجھے خوب پتا ہے آپ 9 بجے سے سن رہے ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ تو سننے کی خواہش تو بچی نہیں ہے آپ، تو کم سے کم بولو، منہ کھولو یار، کیونکہ جانتے ہیں مجھے خوب پتا ہے کہ آپ مکان کے اندر نہیں بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ مکان میں آپ بولیں گے تو مصیبتیں آ جائیں گی، ہے بات کہ نہیں؟ اب تو حکومت بھی ایسی بن گئی، نہ جانے روز نئے نئے قانون آپ کے لیے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے قانون۔ جو اپنی گھر والی کو نہیں دیکھ پا رہا اسے مسلمانوں کی گھر والی کی فکر ہوگی۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی گھر والی کی فکر چھوڑو، اپنی گھر والی کو دیکھو، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کا۔ اور جانتے ہیں ایک دور تھا، جانتے ہیں جب معاملہ یہ تھا اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے یار یہ من کی بات کرتا تو لوگ کہتے تھے اسے کنارے کرو، اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ من کی بات کرتا ہے، یہ اپنے من کی اڑایا کرتا ہے۔ لیکن دوستوں ہم دیکھتے ہیں نا کچھ چائے کے پسندیدہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کچھ چائے کے پسندیدہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ آج من کی بات سننے کے لیے مہینوں ریڈیو پر انتظار کرتے ہیں۔ میں اس ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کے آپ کو من کی بات نہیں بتاؤں گا بلکہ سلطان زمن کی بات بتاؤں گا۔ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو بولیے، منہ کھولیے،
کیونکہ آپ مکان میں بولتے ہیں تو نہ جانے کتنی مصیبتیں آپ پر نازل ہو جاتی ہیں، بے موسم برسات بھی ہو جاتی ہے جیسے 2-4 دن پہلے ہوئی تھی۔ لیکن دوستوں میں ایک بات کہہ دوں، اس میدان میں بولیں گے تو رحمتوں کی بارش نازل، اور کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ آئے، یہاں بولیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے۔ اب بولنا ہے آپ کو۔ تو ایک جماعت وہ ہے جو آقا کو نور نہیں مانتی ہے نا، اور میں بتاؤں آقا کیسا نور ہے؟ میرے مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ جو ان سے لگ جائے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عشاء پڑھا کر کے فارغ ہوئے ہیں، صحابہ مثل پروانے کے آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد کچھ صحابہ اٹھتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے جانے کا سلسلہ ہے۔ اب آخر میں 2 صحابہ بچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اب ہمیں بھی اجازت دیں، آپ آرام کریں اور ہم اپنے گھر چلتے ہیں، ورنہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے ہمارا جی کبھی نہیں بھرتا، ہم اپنی زندگی آپ کے چہرے پر قربان کر دیں گے۔ اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، کچھ دیر بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کیا بات ہے؟ آپ لوگوں نے تو مجھ سے اجازت لی تھی، آپ نے مجھ سے پرمیشن لی تھی، آپ نے مجھ سے آگیا لی تھی کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ چلے جائیے، پھر آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور باہر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آتا، باہر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آتا، ہم نے سوچا تھا کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن جب دیکھا اتنا اندھیرا ہے تو ہم واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں ہو، تم تو اس کی بارگاہ میں ہو جس کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور لاٹھیاں ہیں، ہم رات میں چلتے ہیں تو لاٹھی لے کر کے چلتے ہیں تاکہ کوئی جانور ہمارے پاس ہیبت کی نہیں۔ گاؤں میں جب لوگ چلتے ہیں تو ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ خیر ہم نے اپنی لاٹھیاں چھوڑ دی۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہمارے پاس لاٹھی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا کرو اس لاٹھی کو میرے قریب کرو۔ تو وہ 2 صحابہ ان میں سے ایک صحابی اپنی لاٹھی کو اللہ کے رسول کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میرے پیارے آقا اپنی نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے سرے پر رکھتے ہیں، وہ لاٹھی روشن ہو جاتی ہے۔ وہ لاٹھی جیسے آپ رات کے اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی سے چلتے ہیں نا، ایسے ہی وہ لاٹھی اب روشن تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب تم جا سکتے ہو، یہ روشنی تمہیں راستہ دکھائے گی۔ لوگ حیرت میں یہ کیسی روشنی ہے؟ میں نے کہا یہ نبوت کی انگلی سے نکلی ہوئی روشنی، یہ نبوت کی انگلی سے نکلی ہوئی روشنی ہے۔ وہ صحابی چل دیے جیسے آپ رات کے اندھیرے میں ٹارچ لے کر کے چلتے ہیں، وہ صحابی اس لاٹھی کی روشنی سے اپنے راستے کو دیکھتے ہیں اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخرکار ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر 2 راستے ہیں، اب دونوں کا راستہ الگ الگ ہے۔ اب وہ جو ایک صحابی جن کی لاٹھی ابھی نہیں چلی تھی، ان کے پاس لاٹھی تو تھی لیکن انہیں ایک ہی لاٹھی سے کام چل رہا تھا، تو انہوں نے اپنی لاٹھی آقا کی بارگاہ میں نہیں پیش کی تھی۔ اب انہوں نے کہا یار اب تمہارا کام تو ہے، تمہارے پاس لاٹھی ہے، میں اپنی منزل تک کیسے پہنچوں؟ مجھے بھی تو گھر جانا ہے، اب یہاں سے راستہ جدا ہو رہا، اب میں کیسے پہنچوں گا؟ وہ جانتے جن کی لاٹھی روشن تھی، انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ارے یہ کسی سائنسداں کی بنائی ہوئی روشنی تھوڑی نہیں ہے، ارے یہ کسی سائنٹسٹ کی بنائی ہوئی روشنی نہیں ہے، ارے یہ تو نبوت کی انگلی سے نکلی ہوئی روشنی ہے، ارے اپنی لاٹھی کو میرے لاٹھی کے قریب کرو یہ بھی روشن ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ جانتے ہیں کہ ان صحابی نے اپنی لاٹھی کو اس روشن لاٹھی کے قریب کیا، اس لاٹھی میں بھی روشنی ہو گئی اور وہ دونوں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ میرے آقا تو ایسے سننا چاہ رہے ہیں اور سناؤ؟ جی جی
میرے آقا کیسا نور ہے. اور ایک بات بتا دیں، اللہ کے رسول کا حسن میں بیان کروں، ہے نا، مجھ سے پہلے علماء نے آپ سے بیان کیا، کوئی بھی بیان کرے وہ بیان کرنے کا حق ادا نہیں. میرے آقا اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں. آقا کا ایک فرمان سننا چاہیں گے؟ جی جی سننا چاہیں گے. جانتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور حسن کی وجہ سے.